روز ایک کام کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہم اس کام میں تو لگ گئے. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پونے 4 سالوں میں رکن سندھ اسمبلی بھی تو منتخب ہوئے تھے، 2008 سے 13 اور پھر 18 سے آج 23 ہے. وہ اپنے پونے 4 سال کا کوئی ایک کام ہمیں بتائے. کتنے؟ صرف ایک. اور ہم اس کے مقابلے میں پورے 100 کام بتائیں گے. کتنے؟ 100. 2 صفر اوپر لگا کر. تو کیا آپ اس بات سے دستبردار ہوں گے کہ آپ عوام کی خدمت کرتے ہو؟ جواب نام ہے. اب کیسے عوام کی خدمت کرو؟ کیونکہ آپ تو آئے ہی پاکستان کی تباہی کے لیے. ہم کوئی اتنے بیوقوف نہیں، نہ ہمارے سیاسی قائدین میں کوئی ان کی سوچ میں کسی قسم کا کوئی جول ہے یا کمی ہے کہ ان حالات میں ہم نے ایک قانونی آئینی طریقے سے ایک شخص کو کرسی سے ہٹوایا جس کے وہ قابل بھی نہیں تھا، اس کے پاس لوگ بھی پورے نہیں تھے. تو ہم نے ایک موومنٹ کی اور اس وقت حالات انتہائی خراب تھے جو کہ ہمیں پتا تھا کہ بعد میں مزید بھی خراب ہونے ہیں. اگر کوئی اکثر ہمیں لوگ پوچھتے کہ جی یہ 5 سال آپ اس کو پورے کرنے دیتے تو یہ تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا. لیکن جناب آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے اپنا نقصان، ہمیں جان بوجھ کر کہ جی ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہوگا، ہم جلد از جلد اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ یہ آخری 12-14 مہینے اس ملک کو پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا. سمجھے کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی. اب ہم کو اپنا نقصان کرنا تھا، اپنی جان کو اس گاڑی کے سامنے لانا تھا کہ اس پاکستان جو کہ قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، JUI، ANP، BNP انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کوئی اقتدار کے لیے حکومت نہیں تھی تو یہ اپنی خام خیالی دور کر لے کہ ہمیں پتا تھا کہ حالات انتہائی مشکل ہیں. یہ شخص اس ملک کو تباہ کر چکا ہے لیکن آخری کیلیں چند باقی ہیں. اس سے پہلے متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچاؤ. اور ہم نے وہ اور پہلا وزیر اعظم ہے جو آئینی اور قانونی طریقے سے گیا. یہ پہلا وزیر اعظم ہے. میرے پاس پوری فہرست موجود ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. سارے وزراء وزیر اعظم یا برطرف کیے گئے، ان کے تختے الٹے گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. سہروردی سے لے کے بوگرا اور بوگرا سے لے کے آج تک کوئی بھی یوسف رضا گیلانی عدالتی نااہل کرایا گیا. جونیجو کو 61(2) کون سا تھا 52(1)(b) کے ذریعے ہٹایا گیا. نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، اس پر کیس بنایا گیا، وہ ملک سے باہر چلا گیا. کون سا وزیر اعظم قانونی طور پہ ہٹا ہے؟ یہ تو آئین میں گنجائش ہے کہ 172 اراکین جس کے پاس ہوں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. اور ہم نے تو 174 کر کے دکھایا آپ کو. ہم نے 174 کی اکثریت واضح کی. پھر اس نے بولا مجھے امریکہ نے ہٹوا دیا. ابھی امریکہ آ گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، مجھے اس شخص کی کبھی سمجھ نہیں آئی، یا تو پھر بہت زیادہ سمجھ آ گئی. کہتے ہیں نا یا تو یہ بالکل پاگل ہے، بہت سیانا ہے، یہ ہیڑا بن کے پیڑا کھانے والا. یہ خود ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے جوک کرتا ہے. آپ اس کی، میں سمجھتا ہوں اس آدمی کے لیے صرف اس کی پرانی تقریریں ہی بہت بڑی سزا ہے. ویڈیو پہ ہر تقریر موجود ہے. یہ جو بات کرے آپ اس کو پرانی تقریر دکھاؤ کہ تم تو پہلے یہ کہتے تھے. یہ جو بات کرے آپ کچھ نہ بولو، ان کی پرانی تقریر دکھاؤ. لیکن جاتے جاتے پہلے امریکہ، اس کے بعد کہتا ہے امریکہ نہیں، افواج کے لوگوں کے نام شروع کر دیے. پھر کہتا ہے وہ بھی نہیں، یہ سازش وہ سازش. بھائی تمہارے پاس لوگ ہی نہیں تھے، یہاں وہاں سے پکڑ کے تمہیں حکومت میں لایا گیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے تو ختم ہو گئی بات. سارے نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل بھی اس نے گالی بنا دی. یعنی میں اگر ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب غلط ہے. منیر نے اپنی الیکشن میں ایک حلقے سے یہ جیت گیا، ایک حلقے سے ہار گیا. حکیم بلوچ جہاں سے جیت گیا تھا اور یہ ہار گیا، کہتا ہے یہاں داندلی ہوئی ہے. برابر سے جہاں یہ جیت گیا کہتا ہے یہ الیکشن صحیح تھا. یہ آدمی. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ میں مولانا مسکین صاحب اسرائیل چیخ رہا ہے کہ جی پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے. اسرائیل. اب ہمارا یہ نیا دوست آیا ہے، یہ ملعون
وہ چیخ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ حکیم سعید صاحب نے پھر ٹھیک ہی لکھا تھا, 98 میں لکھا تھا کتاب. ہمارے اور عالم دین تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان کی تقاریر بھی ٹھیک تھی کہ یہ پلانٹڈ ہے, یہ باقاعدہ چنا گیا ہے اس پاکستان کی, نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, تباہی کرنے کے لیے اور ٹکڑے کرنے کے لیے. اور اس کا ثبوت اس نے وہ آخری قدم بھی 9 مئی کو اٹھایا. احتجاج آپ نے اور ہم نے سب سے زیادہ کیے ہیں. بی بی کی شہادت پر اسی سڑک پر بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو میرے ساتھ موجود تھے. ہم کیماڑی کے پل پہ 3 دن دھرنا دیے بیٹھے, لیکن ہم نے آس پاس فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں, چوکیاں بھی تھیں, حساس ادارے بھی تھے, ایک پتھر نہیں مارا جبکہ ہماری ماں بہن عظیم قائد کو شہید کر دیا. ہم سے زیادہ احتجاج تو آپ نے نہیں کیا نا. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارا اپنا احتجاج کا طریقہ ہے. یہ کون سا انوکھا احتجاج تھا؟ کہتا ہے جی یہ اتفاق تھا. اچھا یہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سمجھے فرض کریں اتنے ہی لوگ تھے, زیادہ نہیں, تو آدھے جو ہیں وہ ISI کے دفتر پہ چلے جائیں, آدھے جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر چلے جائیں, آدھے JHQ چلے جائیں. بھائی جب انسان اشتعال میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو جو چیز آتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ تو طویل سفر طے کرنے کے بعد مخصوص حساس اداروں کے دفاتروں پہ گئے, گھروں پہ گئے. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا, اور سارے ثبوت اب ان کے خلاف سامنے آ چکے ہیں. ہوا کیا؟ دشمن نے ہمارا مذاق اڑایا. ان چند 100 لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اس کے تو اپنے عوام اپنی افواج کے خدا نخواستہ خلاف ہیں. وہ جوان جن کی مائیں بہنوں کے آنسو آج تک نہیں رکتے, جو جوان اور خوبصورت ہر وقت بارڈرز پہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کی بے عزتی کی گئی. کرنل شیخ خان جیسے بہادر انسان جس کی جو لڑتے ہوئے اعظم شہید ہوا, لیکن انڈین فوج نے اس کے لیے لکھا کہ ایسا سپاہی ہم نے نہیں دیکھا, یہ اکیلا ہم سینکڑوں کا مقابلہ کرتا رہا. آپ سوچیں, اس کے مجسمے کو آپ نے نظر آتش کیا, توڑ دیا. آپ نے جنا ہاؤس جو کہ ایک سمبل آف یونٹی تھا اس کو آپ نے تباہ کیا. یہ سیاست آپ کی خدمت کا. میں نے آپ کو پہلے گنوایا کہ 3.25 سال میں MP صاحب ایک کام دکھا دیں میں سیاست چھوڑ دوں. نہیں, ہاں پروپیگنڈا ان سے کروا لو. ایک نئی نسل پیدا کر دی, ایک فیبرک سوسائٹی کا تباہ کر دی. ماں بیٹی کی عزت نہیں, بہن بھائی کی عزت نہیں, سیاست میں گالم گلوچ, جھگڑا, اختلاف ہمارے بھی رہے. اسی کیماڑی میں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اختلاف رائے رہا ہے, لیکن کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں, الیکشن بھی ساتھ آمنے سامنے لڑتے ہیں, دوسرے دن ایک دوسرے کو گلے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نئی نسل ہے, یہ ایک نئی قوم ہے جس میں عزت, غیرت, شائستگی نام کی کوئی چیز نہیں. اس فیبرک کو معاشرے کے اس نے تباہ کر کے, یہ سب سے بڑا نقصان جو پہنچا کے گیا وہ یہ پہنچا کر گیا کہ اس نے معاشرے میں سے روایتی شائستگی کا فیبرک تباہ کر دیا, جسے اب ہم سب کو مل کر بلڈ کرنا ہے. ہمیں ان کے کارکن اگر کچھ رہ گئے تو ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی سیاست میں اختلاف ہوتا ہے, دشمنی نہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہو, دشمنی نہیں. ہم میں سے ہر آدمی ایک طرح نہیں سوچ سکتا, ہم الگ الگ سوچتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہر انسان الگ سوچتا ہے, لیکن اس سے دشمن نہیں بن جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس افریت سے جان چھوٹی, اور یہ ملک پاکستان بڑی محنتوں کے بعد, بڑے پروپیگنڈے ہم پہ ہوئے کہ جی آپ بھی آئے تو مہنگائی. بھائی یہ بیج ایسا بو کر چلا گیا تھا کہ اس کی جڑیں اتنی اندر تک تھی. اس نے لیٹ معاہدہ IMF سے کیا, صحافی دوست موجود ہیں, ہم کہتے رہے, ہم بولتے رہے کہ جلدی کرنا ہو کر لو ورنہ ان کی شرائط ماننی پڑیں گی. اس نے 9 ماہ کی تاخیر کی, اس نے ایسے معاہدے کیے, اور سب سے اسٹیبل پاکستان بھی اس شخص کو ملا. 2 مسلسل جمہوری حکومت, محترمہ کو دولت کے بعد کا پاکستان ملا, بھٹو صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا, قائد اعظم صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا. ہم نے پھر دوبارہ جب ہم آئے تب بھی ہمیں ماشاء اللہ کے بعد پاکستان ملا. معیشت تباہ, ساری کچھ تباہ. اس آدمی کو سب سے اسٹیبل پاکستان ملا کہ ایک 5 سال کی حکومت پیپلز پارٹی کی, پھر 5 سال کی حکومت مسلم لیگ نون کی, اور تیسری اسٹیبل ترین پاکستان اس کو. لیکن اس نے تاریخ کے اس اسٹیبل پاکستان کو اس موڑ پہ لے گیا جہاں سے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بس گرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ہاتھ تھام لیا. اور آج پاکستان میں آپ بحیثیت ایک کیبنٹ میں
ہوں کہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا.